بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے شرکت مفاوضہ کے متعلق تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے شرکت عنان۔ عنان کے معنی آتے ہیں اعراض کرنا، اور چونکہ شرکت عنان میں جو شریک ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے شریک کے لیے کفالت سے اعراض کرتا ہے، یعنی کفیل نہیں ہوتا۔ تو آج کے ہم جس سبق میں پڑھیں گے اس کی ابتدا اس طرح ہو رہی ہے کہ شرکت عنان وکالت پر تو منعقد ہوتی ہے لیکن کفالت پر منعقد نہیں ہوتی، جبکہ شرکت مفاوضہ میں وکالت اور کفالت دونوں چیزیں تھیں، اور شرکت عنان میں صرف وکالت ہے، کفالت نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں جو شرکت کی جاتی ہے وہ عموماً شرکت عنان ہوتی ہے، یعنی شرکت مفاوضہ کے متعلق شرکت عنان کا تحقق زیادہ ہے۔ دیکھیے عبارت، ترجمہ اور تشریح۔ وَأَمَّا شِرْكَةُ الْعِنَانِ، اور بہرحال شرکت عنان فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَفَالَةِ، تو وکالت پر منعقد ہوتی ہے نہ کہ کفالت پر۔ تو شرکت عنان کہتے ہیں دو شریکوں کا اس طور پر شرکت کرنا کہ وہ اپنا اپنا مال ملائیں گے اور دونوں اپنے حصے کے مطابق نفع حاصل کریں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے وکیل ہوتے ہیں نہ کہ کفیل۔ تو شرکت عنان وکالت پر منعقد ہوتی ہے نہ کہ کفالت پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شریک جو بھی مال تجارت خریدے گا اس میں سے آدھا حصہ اپنے شریک کے لیے ہوگا، اس کا جو شریک ہوگا آدھا حصہ، آدھی شے اس کے لیے ہوگی۔ لیکن اگر شرکت مفاوضہ کی طرح ایک شخص نے تجارت کے مال کے لیے قرض لیا تو وہ قرض شرکت مفاوضہ میں دونوں شریکوں پر لازم ہوتا ہے، یعنی وہ قرض جس نے خریدا ہے، ادھار لیا ہے، تو وہ قرض اس کے دوسرے شریک پر بھی لازم ہوتا ہے، وہ بھی اس کا کفیل ہوتا ہے۔ لیکن شرکت عنان میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شرکت عنان صرف وکالت پر منعقد ہوتی ہے، کفالت پر منعقد نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نے قرض لیا، ادھار مال خریدا، تو دوسرا شخص اس کا ذمہ دار اور کفیل نہیں ہوگا، بلکہ جس نے لیا ہے وہی شخص اس کا ذمہ دار ہوگا۔ وَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِي الْمَالِ، اور مال میں کمی بیشی کرنا صحیح ہے، مال میں کمی بیشی درست ہے۔ شرکت مفاوضہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں کے مال میں مساوات اور برابری ضروری ہے، تساوی فی المال لازم ہے، جبکہ شرکت عنان میں مال میں برابری ضروری نہیں ہے، ایک کا مال زیادہ دوسرے کا کم، اس طرح بھی درست ہے۔ اسی طرح شرکت مفاوضہ میں مکمل مال لگانا ضروری ہے، جبکہ شرکت عنان میں پورا مال لگانا ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص 1 لاکھ روپیے لگائے اور دوسرا شخص 2 لاکھ روپیے لگائے، ایک 1 لاکھ لگا رہا ہے، دوسرا 50,000 لگا رہا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ وَيَصِحُ أَن يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ، اور درست ہے کہ مال میں برابری ہو، وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ، اور نفع میں کمی زیادتی ہو۔
دیکھیے یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. وَيَصِحُ التَّفَاضُلُ فِي الْمَالِ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور وَيَصِحُ أَن يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلے میں ہم نے یہ پڑھا کہ مال میں کمی بیشی درست ہے، اپنی حیثیت کے مطابق یا جس کو جتنا لگانا ہے اپنی مرضی کے مطابق وہ مال لگا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں شخص کا مال برابر ہو، یعنی دونوں نے 1,00,000 روپیے شرکت کے لیے لگائے ہیں. اب جب دونوں نے 1,00,000 روپیے شرکت کے لیے لگائے ہیں تو دونوں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نفع میں 50-50% لیں گے، یعنی نفع ہمارا آدھا آدھا ہوگا. اور یہ بھی درست ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نفع کا 70% لوں گا اور دوسرے شخصوں کو صرف نفع میں سے 30% ملے گا، تو یہ بھی درست ہے. اس لیے کہ مال تو دونوں نے برابر لگایا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک کا کام زیادہ ہو یا ایک شخص عقل مند زیادہ ہو، اس کی عقل مندی سے نفع میں زیادتی ہو، اس بنیاد پر وہ نفع زیادہ حاصل کرے گا. تو نفع شرط کے مطابق ہوگا، دونوں جس شرط پر نفع طے کریں گے اتنا ہی نفع لازم ہوگا. الربح علی ما شرطا، نفع جو ہوتا ہے وہ شرط کے مطابق ہوتا ہے. دونوں شخص جتنے نفع کی شرط لگا لے وہ نفع کا وہ حقدار ہوگا. وَيَجُوزُ أَن يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ، اور جائز ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے بعض مال کے ساتھ عقد کرے، نہ کہ دوسرے بعض سے. جیسے کہ بھی آپ کو بتلایا گیا کہ مکمل مال لگانا ضروری نہیں ہے، جتنا مال وہ اپنے حیثیت کے مطابق لگا سکتا ہے اتنا مال وہ لگائے گا، پورا مال لگانا ضروری نہیں ہے. وَلَا تَصِحُ إِلَّا بِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُ بِهِ، اور شرکت اعنان صحیح نہیں ہے مگر ان نقود کے ذریعے، الا بما مگر ان نقود کے ذریعے جو ہم نے بیان کیا کہ اس سے شرکت مفاوضہ صحیح ہوتی ہے. ابھی ہم نے گزشتہ سبق کے اخیر میں یہ پڑھا تھا کہ شرکت مفاوضہ کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرکت درہم، دینار اور رائج سکوں کے ذریعے سے ہوں. تو شرکت اعنان کے لیے بھی لازم ہے کہ شرکت اعنان درست ہونے کے لیے شرکت دونوں شریک دراہم، دینار یا رائج سکے کے ذریعے سے عقد کرے. تو شرکت اعنان میں اگر سونے چاندی کی ڈلی کے ذریعے سے شرکت کی جائے تو یہ بھی درست ہے، جیسے شرکت مفاوضہ میں درست ہے. وَمِن جِهَةِ أَحَدِهِمَا دَنَانِيرُ وَمِن جِهَةِ الْآخَرِ دَرَاهِمُ، اور وَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِكَ، اور جائز ہے کہ وہ شرکت کرے اور ان میں سے ایک کی طرف سے دینار ہو اور دوسرے کی طرف سے دراہم. درہم، دینار اور رائج سکوں کے ذریعے سے شرکت اعنان درست ہے. اب ایک شخص نے دینار دیا، دوسرے نے درہم دیا، تب بھی درست ہے، اس لیے کہ درہم اور دینار دونوں ثمن ہیں. یا ایک شخص رائج سکے دیں اور دوسرا شخص دینار دے تو یہ بھی درست ہے. وَمَا اشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشَّرِكَةِ طُولِبَ بِثَمَنِهِ دُونَ الْآخَرِ، اور ان میں سے ہر ایک شرکت کے لیے جو بھی خریدے، وَمَا اشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشَّرِكَةِ، اور ان میں سے شرکت کے لیے ہر ایک جو بھی خریدے، طُولِبَ بِثَمَنِهِ دُونَ الْآخَرِ، تو ثمن کا مطالبہ اسی سے کیا جائے گا نہ کہ دوسرے سے. وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ، اور وہ اپنے شریک سے اصول کر لے گا اس کے حصے کے مطابق. یہ دیکھیے یہ اس اصول پر متفرع ہو رہا ہے، اس اصول کی تفریح ہے
جس میں ہم نے یہ اصول یہ پڑھا کہ شرکت وکالت پر منعقد ہوتی ہے نہ کہ کفالت پر۔ اب ایک شخص نے ایک چیز خریدی تو وہ شیء مشترا خریدی ہوئی چیز کی قیمت اسی سے طلب کی جائے گی جس نے خریدا ہے، اور وہ شخص جس نے خریدا ہے وہ اپنے شریک سے اس کے حصے کے مطابق قیمت اصول کر لے گا، لیکن بائع دوسرے شریک سے اصول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس میں کفالت نہیں ہوتی ہے، وہ دوسرا شخص اس کا کفیل نہیں ہے۔ وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشِّرْكَةِ أَوْ أَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ، اور اگر شرکت کا مال ہلاک ہو جائے یا دونوں میں سے ایک کا مال دونوں کے کوئی چیز خریدنے سے پہلے ہلاک ہو جائے، بطلت الشرکت، تو شرکت باطل ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ شرکت کا مال اگر ہلاک ہو گیا تو شرکت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ شرکت مال پر ہوتی ہے، اور جب مال ہی باقی نہیں رہا تو شرکت کس چیز پر ہوگی؟ تو شرکت کے مال کے ختم ہونے سے شرکت بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ مال ہی باقی نہیں رہا تو شرکت بھی باقی نہیں رہے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز ابھی خریدی نہیں گئی، اس سے پہلے ہی ایک مال ہلاک ہو گیا تو بھی شرکت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ ابھی دونوں نے مال ملایا ہی نہیں، اور مال ملانے سے پہلے ہی یا اس مال کی خریدی سے پہلے ہی ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا تو بھی شرکت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ بھی مال کے ذریعے شرکت نہیں ہوئی۔ وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ شَيْئًا وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ الشِّرَاءِ، اور اگر ان میں سے ایک شخص اپنے مال سے کوئی چیز خریدے، وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ، اور دوسرے کا مال ہلاک ہو جائے، قبل الشراء، خریداری سے پہلے، فَالْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ، تو خریدی ہوئی چیز، اسے مشترا پڑھے، مشتری نہ پڑھے، تو خریدی ہوئی چیز ان کے درمیان شرط کے مطابق ہوگی، وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ، اور وہ شریک اپنے شریک سے اس کے حصے کے مطابق قیمت وصول کر لے گا۔ اب دیکھیے، پہلے مسئلے میں ہم نے یہ پڑھا کہ پورا مال ہلاک ہو گیا، اگر پورا مال ہلاک ہو گیا تو شرکت ختم ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک کا مال دونوں کی خریداری سے پہلے ہلاک ہو گیا تب بھی شرکت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ مال باقی نہیں رہا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے مال کے ذریعے شرکت کے لیے کچھ مال خرید لیا، اور دوسرے کا مال خریدنے سے پہلے ہلاک ہو گیا، تو اب چونکہ خریدی ہوئی چیز جس نے خریدا تھا اس نے شرکت کے لیے مال خریدا تھا، اور جب شرکت کے لیے مال خریدا تو شرکت میں وکالت ہوتی ہے۔ وکالت کا مطلب یہ ہے کہ آدھا وہ اپنے لیے خریدتا ہے اور آدھا اپنے شریک کے لیے خریدتا ہے، اس لیے شرط کے مطابق دونوں کے درمیان وہ چیز ہوگی، یعنی وہ چیز شرکت کے لیے ہوگی اور اس کے نفع میں دونوں شریک رہیں گے، اور یہ خریدی ہوئی چیز کی جو قیمت ہوگی، یعنی اس کو خریدنے کے لیے جو قیمت لگی ہوگی، وہ قیمت آدھے وہ لگائے گا اور آدھی اپنے شریک سے اس کی قیمت کو اصول کر لے گا۔ اور جو مال ہلاک ہوا ہے، یعنی دوسرے کا مال جو خریداری سے پہلے ہلاک ہوا ہے، وہ شریک کے ذمے لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرکت سے پہلے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اب جب شرکت سے پہلے ہی وہ ہلاک ہو گیا ہے تو یا تو مالک یعنی جس کا مال ہلاک ہوا ہے اس کے ہاتھوں وہ ہلاک ہوا، اگر اس کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اور اگر دوسرے شریک کے ذریعے سے ہلاک ہوا ہے تو چونکہ امانت ہے، اور امانت میں اگر تعدی نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو،
تو اس میں ضمان لازم نہیں ہوتا ہے۔ بغیر تعدی کے امانت ہلاک ہو جائے تو امین پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی اگر شرکت کا مال دوسرے کا ہلاک ہو جائے تو اسی صورت میں اس کے شریک سے اس کو وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جس نے مال خرید لیا تھا شرکت کے لیے تو وہ دونوں کے درمیان برابری سے نفع میں دونوں شریک ہوں گے۔ وَيَجُوزُ الشِّرْكَةُ وَإِن لَّمْ يَخْلِطَ الْمَالَ، اور شرکت جائز ہے اگرچہ دونوں نے مال نہ ملایا ہو۔ شرکت عنان میں مال کا ملانا ضروری نہیں ہے، مال ملا لے تو بہتر ہے لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ شرکت عنان کا جو دار و مدار ہے وہ تصرف پر ہے۔ اب اگر ایک شخص نے اپنے مال کے ذریعے سے شرکت کرنے کے بعد اپنے مال کے ذریعے سے کوئی چیز شرکت کے لیے خرید لی اور مال ملایا نہیں، تب بھی شرکت درست ہو جائے گی اگرچہ انہوں نے مال ملایا نہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر مسئلے میں پڑھا کہ ایک شخص نے اپنے مال کے ذریعے سے شرکت کے لیے کوئی چیز خرید لی اور دوسرا کا مال ہلاک ہو گئے، تو اس میں یہی ہے کہ ایک شخص نے شرکت ہی کے لیے مال خریدا، پہلے مال ملایا نہیں۔ وَلَا تَصِحُ الشِّرْكَةُ إِذَا اشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمْ مُسَمَّاتٌ مِّنَ الرِّبْحِ، اور شرکت صحیح نہیں ہے جب شرط لگا لے دونوں میں سے کوئی ایک نفع میں متعین دراہم کا۔ شرکت عنان ہو یا کوئی بھی شرکت ہو، اس میں متعین دراہم کی شرط لگانا درست نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص یوں کہے کہ ہم 1 لاکھ روپئے یا کم زیادہ ملا کر شرکت کرتے ہیں، لیکن 5,000 یا 10,000 یا 20,000 روپئے میرے لیے متعین ہوں گے، میں 20,000 روپئے لوں گا، 30,000 روپئے لوں گا، 5,000 درہم لوں گا، تو اس طرح متعین کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کبھی نفع صرف 20,000 ہو اور اس نے 20,000 پہلے ہی اپنے لیے متعین کر لیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو وَلَا تَصِحُ الشِّرْكَةُ، شرکت صحیح نہیں ہے جب ان میں سے کوئی ایک شریک اپنے لیے متعین دراہم کی شرط لگا لے۔ ہاں، اس طرح شرط لگا سکتے ہیں 50%، 40%، 60%، لیکن دراہم اور روپیے متعین نہیں کر سکتے کہ میرے لیے ہر ماہ یا ہر ہفتے یا شرکت کے جب بھی تقسیم ہو اس میں سے میرے لیے 10,000 روپیے ہوں گے، 20,000 روپیے ہوں گے، اس طرح متعین کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کرتا ہے تو پھر وہ شرکت نہیں رہے گی بلکہ وہ تو عقد اجارہ ہوگا کہ مجھے ہر ماہ اتنے روپیے دے دیے جائے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيِ الْعِنَانِ أَن يُبْضِعَ الْمَالَ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً وَيُؤَكِّلُ مَن يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَيَرْهِنُ وَيَسْتَرْهِنُ وَيَسْتَأْجِرُ الْأَجْنَبِيَّ عَلَيْهِ وَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيَّةِ، اور شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان کرنے والوں میں شریکوں میں سے ہر ایک شریک کے لیے، شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان کے شریکوں میں سے ہر شریک کے لیے جائز ہے کہ وہ مال کو بضاعت کے طور پر دے دیں، ان یبضع المال، بضاعت کے طور پر دے۔ بضاعت کے طور پر مال دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو مال دے دے اور اس سے کہا جائے کہ اس میں تجارت کر اور نفع کما، اس تجارت کے مال کو بڑھا اور تیری جو بھی اجرت ہوگی تجھ کو دے دی جائے گی۔ اس میں بضاعت میں جو نفع ہوتا ہے اس میں شرکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ عامل کو جو تجارت کر رہا ہے اس کو اس کے عمل کے بقدر اجرت دے دی جاتی ہے۔ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً، اور مضاربت پر دے دے۔ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً، اور مضاربت پر دے دے۔ مضاربت پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس میں تجارت کر اور نفع میں تیرا عمل ہوگا، میرا مال ہوگا، اور جو کچھ نفع ہوگا ہم اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ وَيُؤَكِّلُ مَن يَتَصَرَّفُ فِيهِ، اور کسی کو وکیل بنا دے جو اس میں تصرف کرے۔ تو جو شرکت کا مال ہوگا اس میں وکیل بنانا بھی درست ہوگا۔ وَيَرْهِنُ، اور رہن پر دے دے۔
وَيَسْتَرْهِنُ یا رہن پر رکھ لے، مال اگر رہن پر دینا یا لینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے تجارت کے مال میں نفع ہو، فائدہ ہو، تو یہ بھی درست ہے۔ وَيَسْتَأْجِرُ الْأَجْنَبِيَّ عَلَيْهِ اور اس پر کسی اجنبی کو اجرت پر رکھ لے، یعنی کسی کام کے لیے جو اس میں تجارت کرے، یا اور کسی غرض سے اگر کسی کو ان شریکوں کے علاوہ کسی دوسرے شخصوں کو اجرت پر رکھنا پڑے تو اجرت پر بھی رکھ سکتا ہے۔ وَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيَّةِ اور نقد اور ادھار کے ساتھ بیچے، یہ بھی درست ہے۔ یعنی شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان میں سے یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہے۔ نقد اور ادھار بیچنا پڑے تو بیچ سکتا ہے، اس لیے کہ تجارت ہے، اور تجارت میں نقد اور ادھار کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسی طرح تجارت میں کسی دوسرے شخص کو اجرت پر رکھا جاتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ مال کو رہن پر رکھا جاتا ہے، مال کو رہن پر لیا جاتا ہے، مضاربت کے طور پر دیا جاتا ہے، وکیل بنا کر دیا جاتا ہے، وضاحت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام اس عبارت کا یہ ہے کہ تجارت کے نفع کے لیے جو کچھ بھی چیزیں اختیار کی جا سکتی ہے وہ تمام چیزیں شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان میں کی جا سکتی ہے۔ وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ اور اس کا قبضہ مال میں امانت کا قبضہ ہے، یعنی شرکت میں جو مال دوسرے شخص کے پاس ہوگا وہ امانت کا قبضہ ہوگا، اگر ہلاک ہو جائے تو اس کا کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا، اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو۔ اگر تعدی کے ساتھ ہلاک ہوا ہے تو پھر ضمان لازم ہوگا۔ تو یہ شرکت عنان کے متعلق سبق ہوا۔ اکتفی ھذا الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔